الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. دونوں عالم کے مختار محبوب پروردگار بے سہاروں کے سہارا سیدہ آمنہ بی کا دلارا فاطمہ کے پیارے ابا حسنین کریمین کے نانا جان، ہم سبوں کے بانی ایمان کی بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. حضرات محترم، ہم سبوں کے بیچ مداح ہے خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب قاری محسن صاحب، امام و خطیب مسجد امان مرلیڈی بستی، جن کی خوبصورت نعتیہ شاعری سے ہم سبوں نے اپنے دلوں کو تازگی بخشی ہے، اور پھر ہمارے بیچ ایک بہت اچھے خطیب، بہت بڑی شخصیت، بہت عمدہ خطابت ہوتی ہے ان کی، جو عاشق آل رسول ہیں، غلامان زہرا بطول ہیں، جن کو ہم اور آپ حضرت علامہ جمیل اختر چشتی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اگر میری زبان میں پوچھئے تو صوفیے کوئلانچل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کی برکت سے، اس محفل پاک کی برکت سے جناب عبد القیوم خان صاحب کی اہلیہ محترمہ کی اللہ پاک بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ آمین کہیں یا نہ کہیں، علماء کا آمین اگر اللہ نے قبول کر لیا تو امید ہے خاتون کا بیڑا اللہ پار کر دے گا. اگر آپ کہہ دیں تو اور 4 چاند لگ جائے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کر
سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز میں شمار فرما کر خاتون جنت کے چادر تطہیر میں مرحومہ کو اللہ پاک جگہ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی میں نے مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی ضمن میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ الرحمن، پھر مزید خطابت کے لیے صوفیہ کوئلانچل صوفیوں کے نگاہوں کے تارے حضرت جمیل اختر چشتی صاحب کی خطابت سے بھی ہم سبوں کو مستفیض ہونا ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی جی وعلا آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ یہ ایسا کڑوا سچ ہے جسے سب کو پینا پڑتا ہے، یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے کوئی پینے سے انکار نہیں کر سکتا، سب کو تسلیم ہے، سب اسے مانتے ہیں، سب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو موت بھی میرے مقدر میں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مر کر مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مر کر جی جاتے ہیں۔ ارے مر کر مرنے والا غدار مصطفیٰ ہوتا ہے اور مر کر جینے والا وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مرو ایسی موت کہ موت بھی ناز کرے، مرو ایسی موت کہ دنیا تمہیں یاد کرے، مت مرو ایسی موت کہ تمہیں دنیا کی بھی پھٹکار ملے اور آخرت میں بھی تمہیں فرشتوں کی لعنت ملے اور خدا کے سامنے جانے سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر مرنا تو سب کو ہے لیکن مرنا ہی ہے تو مرو حسنین کی محبت میں، مرنا ہی ہے تو مرو خواجہ ہندوستان کی محبت میں، مرنا ہی ہے تو مرو محبت غوث اعظم میں، ارے مرنا ہی ہے تو مرو حب مصطفیٰ میں، مرنا ہی ہے تو مرو خوف خدا میں۔ اگر ایسی موت نصیب ہو جائے تو قبر بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے، ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اگر اپنے دل میں کبھی اجمیر والے کی بغاوت پال رہے ہیں اور کبھی بغداد والے کی دشمنی پال رہے ہیں، کبھی کربلا والے کی نفرت پال رہے ہیں اور کبھی مدینے والے کی عداوت پال رہے ہیں، تو لاکھ سجدے کر لو، پیشانی پہ نشان بنا لو، مہر لگوا لو پیشانی پہ، یہ میرا دعویٰ ہے کہ عداوت رسول میں مرنے والا چاہے جتنی نماز پڑھ لے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، چاہے جتنا حج کر لے، چاہے جتنے زکوٰۃ دے دے، چاہے جتنے تسبیح کھٹکھٹا لے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ اگر یقین نہ ہے اس کی قبر کھول کر دیکھ لینا، اس کی قبر میں جو اس کے جسم سڑا گلا پڑا ہوگا وہ کالا ہوگا، اور ایک عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی بھی قبر کھول کر دیکھ لینا، کفن پر داغ نہیں لگتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان۔ کفن پر داغ نہیں لگتا ہے۔ بہت ایسے افراد ہیں
جو وصال کیے اور صدیوں بعد ان کی قبر کھولی گئی کسی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، تو پتا چلا کہ قبر میں کفن بھی سلامت ہے۔ کہاں جاؤ گے دور، جگر پارے بطول، اولاد علی، خاندان نبوی، حضرت تاج العارفین کی ایک اولاد، آپ کے گھر کا ایک فرد سرزمین کلکتہ میں آرام فرما ہے۔ آپ نے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ کی بھی مثال ہے کہ کفن میں داغ لگنا تو بڑی بات ہے، آپ کے چہرے مبارک چمکدار خوبصورت نورانی چہرہ چمک رہا تھا، مونچھیں بڑھ گئی تھی، ناخن بڑھ گئے تھے، بال بڑھ گیا تھا۔ یہ مردوں کا بال نہیں بڑھتا ہے، زندوں کا بال بڑھتا ہے۔ تو جو محبت نبی اور آل نبی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی دے دیتا ہے کہ جس کا تصور یہ دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں کریں محبت اولیاء اللہ سے؟ کیوں جائیں ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں؟ کیا ملے گا ان کے پاس جا کر کے؟ ہوتا ہے ایسا سوال، تو ایسے سوال کرنے والے سے کہو کہ کیا نہیں ملتا ہے ان کی چوکھٹ سے؟ ارے ان کا دربار تو ایسا دربار ہوتا ہے کہ صدیوں پرانی قبر میں ٹھوکر مار کر مردے کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ لا ولد جائے ان کی بارگاہ میں، نگاہ اٹھائے تو لوہے محفوظ پر اولاد نہیں ہے، ہاتھ بڑھا کر کے اپنی انگلی ہلا کر لوہے محفوظ پر اولاد لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتی ہے ان کی شان۔ اگر نہیں مانتے ہو تو آج بھی جا کر دیکھو ہندوستان کے سلطان کی بارگاہ میں کہ بغیر ملے ہوئے ہزاروں کی بھیڑ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ جو عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور جو بدعقیدگی کو لے کر جاتا ہے اسے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تم تو ظاہری دیکھتے ہو، اللہ والے باطنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمایوں بادشاہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ سب نے سنا ہے۔ ہمایوں بادشاہ کا نام سب نے سنا ہے، جو دوسرے ملک سے آ کر ہمارے ملک میں راج کیا، اسلامی طریقے پر زندگی گزاری، ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے تمام رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کی عزت کی۔ تمام الگ بات ہے کہ ابھی اس کو الگ رنگ دیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ انہوں نے سب کی قدر و منزلت کی، سب کو عزت دی، اپنے دربار کا درباری بنایا، ان کو پوسٹنگ دیا، ان کو درجہ دیا۔ اگر چاہ لیتے تو سب کو بدل دیتے، لیکن اختیار دیا کہ جس کو جو پسند ہے اسی پر رہو۔ لا اکراہ فی الدین، مذہب اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہمایوں بادشاہ ہے، ایک دن دل میں خیال آتا ہے چلو کیوں نہ حضرت ہند الولی کی چوکھٹ پر حاضری دیا جائے، کیوں نہ سلطان الہند کے چوکھٹ پر آستانے پر حاضری دیا جائے، کیوں نہ وہاں جا کر کے غلامی کا پروانہ پیش کیا جائے، کیوں نہ آستانے خواجہ ہندوستان پر چادر پوشی کی جائے، کیوں نہ خواجہ ہندوستان کے در مبارک پر پہنچ کر قرآن پاک کی چند آیات و چند سورتیں پڑھ کر کے ایصال ثواب کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنواری جائے۔ آپ نے چند غلاموں کو لیا، آپ نے چند وزراء کو لیا، آپ اپنے ساتھ چند رفقا کو لے کر کے آپ تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے قلعے سے، اپنی بادشاہت کے، اپنے تخت و تاج سے نکل کر کے آپ وہاں سے نکل کر سواریوں پر سوار ہو کر قصبہ اجمیر کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے قصبہ اجمیر پہنچتے ہیں۔ وہاں آنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟
ایک نابینا شخص ہے، ایک اندھا شخص ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے اے خواجہ میری آنکھوں میں روشنی دے دے، اے خواجہ میری آنکھوں میں روشنی دے دے، اے خواجہ میری آنکھوں میں روشنی دے دے۔ آج بھی آپ مزاروں پہ چلے جائیں، کبھی اجمیر جا کر دیکھیں، کبھی بنارس جا کر دیکھیں، کبھی پھلواری جا کر کے دیکھیں، اور دیگر مقامات پر آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی ضرورت مند آتے ہیں اور اپنے ضرورتوں کو وہاں رکھتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ ہندوستان کی چوکھٹ پر جب ہمایوں بادشاہ آتا ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ ارے مانگنے والا کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، مانگنے والا کوئی کھانا مانگ رہا ہے، مانگنے والا کوئی اولاد مانگ رہا ہے، مانگنے والا کوئی کپڑا مانگ رہا ہے، مانگنے والا اپنی اپنی ضرورتوں کو مانگ رہا ہے۔ ایک اندھا ہے جو آنکھیں مانگ رہا ہے، اس نے اس سے کہا تم کب سے ہو؟ کہا میں یہاں تقریباً 6 مہینے یا 6 سال سے ہوں۔ اس نے جیسا بتایا مان لو 6 مہینے سے ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں 6 مہینے سے خواجہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، خواجہ نے مجھے اب تک آنکھیں نہیں دی ہے، اب تک مجھے آنکھ نہیں مل پائی ہے۔ حضرت ہمایوں بادشاہ نے کہا سنو میں آستانے پہ فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں، تم جب تک مانگ رہے تھے نہ جانے کب سے اب تک مانگ رہے ہو، تمہیں آنکھ ملی یا نہیں ملی، آنکھ ملی یا نہ ملی مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں آستانے پر جا رہا ہوں، چادر پوشی کروں گا، آستانے کو بوسا دوں گا اور وہاں پر فاتحہ خوانی کر کے حاضری دے کر کے وہاں سے لوٹوں گا۔ اگر اس بیچ میں تمہاری آنکھ نہیں لوٹی تو تمہاری گردن تمہارے تن سے الگ کر دوں گا۔ اب وہ بے چین و بے قرار ہوا۔ ہمایوں بادشاہ آستانے کی طرف بڑھے، مزار خواجہ پر پہنچے، جنتی دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں، خواجہ ہندوستان کے مزار مقدسہ کے قدم مبارک کے جانب سے آپ نے بوسا دیا، پھر آپ نے حسب معمول آپ نے چادر پوشی کی، اور چادر چڑھانے کے بعد آپ سے جو کچھ بھی ہوا گل پوشی کی، عطر چھڑکا، پھر آپ نے وہاں پر فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھ کے جب آپ نے وہاں سے لوٹا آپ نے کیا دیکھا کہ وہ نابینا آنکھ والا ہو گیا ہے۔ اب ہمایوں کے قدموں میں گرا، کہا بادشاہ یہ کیسے ہو گیا؟ بادشاہ نے کہا تو ہی بتا کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں اب تک ایسے ہی مانگ رہا تھا، لیکن اب جب آج جان پر آ بنی تو میں نے کہا خواجہ یا تو جان لے یا آنکھ عطا کر دے۔ خواجہ نے فریاد سن لی، آنکھ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ والوں کے چوکھٹ پر جانے کا، جاؤ گے تب نہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ جاؤ۔ بغیر عقیدت کے مانگ رہا تھا، آنکھ مل نہیں رہی تھی، لیکن جب اس نے عقیدت سے مانگا تو اللہ نے خواجہ کی چوکھٹ سے آنکھ عطا کر دی۔ تو شرط ہے عقیدت کا ہونا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رات کی تاریکی میں کسی جنگل میں پھنس جائیں گے، کہیں آپ کو کوئی منزل نہ ملے گی، جہاں پر میپ تو بڑی بات ہے، آپ کے موبائل پر نیٹ ورک ہی نہیں رہے گا، جب نیٹ ورک ہی نہیں تو میپ کہاں سے کام کرے گا؟ آج لوگ میپ کے ذریعے سے اپنے سفر کو آسان کر لیا ہے، دنیا کر لو مٹھی میں۔ یہی حال ہو گیا ہے کہ آج لوگوں نے دنیا کو جیب میں بھر لیا ہے، موبائل میں دنیا ہے۔ کسی جنگل میں پھنس جاؤ اور آپ کا نیٹ ورک فیل ہو جائے، کیا کرو گے؟ میپ نہیں دکھا رہا ہے، کیا کرو گے؟ اندھیری رات ہے، کیا کرو گے؟ سناٹا کا ماحول ہے، کیا کرو گے؟ آسمان پر بادل ہے، ہو کا ماحول ہے، سناٹے کا ماحول ہے، ہلکی سی ہوا بھی چل رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ کوئی میری طرف حملہ کرنے کو آ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کیا کریں گے؟ اسی سناٹے کے ماحول میں جب آپ کو پتا چلے گا، آپ کچھ دیر رہیں گے، اس کے بعد آپ پر مایوسی کے بادل چھانے لگیں گے، آپ پر ڈر کا بادل چھایا جائے گا۔ کچھ ہی دیر آپ رہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کسی دور جگہ پر ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس ٹمٹماتی روشنی کو دیکھ لی، ویسے ہی آپ کے دل میں بھی ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ آپ دھیرے سے کھڑے ہوتے ہیں، اس روشنی کی طرف امید کا قدم بڑھاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔
کچھ اور قریب گئے تو روشنی اور زیادہ ملنے لگی، اور قریب گئے تو اور ملی، اور گئے تو اور ملی، اور اتنا قریب گئے کہ اب آپ کو اس کی روشنی سے راستہ دکھنے لگا۔ جب آپ کو راستہ نظر آنے لگا، جب آپ اور قریب گئے تو اب آپ کو اس روشنی سے یعنی اس چراغ کے لو سے اب آپ کو اس کی حرارت محسوس ہونے لگی، آپ کو اس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر چراغ جل رہا ہے، اب آپ کی امید کی کرن اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، آپ کی زندگی کی حرارت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جب وہاں پہنچ گئے تو اب آپ نے کیا کیا؟ اپنے چراغ کو اس چراغ پر جھکا دیا، اور جھکا کر کے آپ نے اپنے چراغ کو روشن کر لیا۔ وہ چراغ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار کر بجھ جاتا ہے، آپ کا چراغ تو روشن ہو گیا نا۔ کیا فائدہ ہے خانقاہوں میں جانے سے، اللہ والوں کے پاس جانے سے؟ یہی فائدہ ہے کہ ہم زندگی کے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے مایوسی کی چادر اوڑھ کر ہم سسکیاں لے رہے ہیں کہ اب کوئی امید نہیں ہے، ارے میری کیا بساط، جنت بہت بڑی نعمت ہے، میری نماز پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، میرا روزہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں، میری زکوٰۃ مقبول ہوتی ہے کہ نہیں، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، میری خدمت قبول ہوئی کہ نہیں، ماں باپ کی خدمت کیا قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے غریبوں کو کھلایا قبول ہوا یا نہیں، میں نے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھوایا انہیں کھانا کھلایا یہ قبول ہوا یا نہیں، میں نے عالموں کو بلوا کر محفل میلاد سجایا یہ قبول ہوا کہ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، لیکن جب ہم نے یہ سارا کام کیا تو یہ ہوا کہ نہیں؟ تو اب ہم اسی دنیا کے جنگل میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے، تب مجھے ایک کرن نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی، اور وہ روشنی خانقاہ ہے۔ میری نظر خانقاہ پر پڑی، اور جب میری نظر خانقاہ پر پڑی تو میرے اندر سے سویا ہوا میری سوئی ہوئی امید جاگ اٹھی ہے، اب بھروسہ ہونے لگا ہے، اب مضبوط ہونے لگا ہے میرا عقیدہ۔ اب میں نے قدم بڑھایا، جب آگے بڑھا تو ہلکی سی روشنی ملی، اور آگے بڑھا تو اور روشنی ملی، جب ان کے قریب پہنچا تو ہمیں ان کے عبادتوں کے، ان کے زہد و تقوی کے، ان کی قربت کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ اب ان کی صحبت میں بیٹھا، اب جب وہاں بیٹھا تو کچھ مانگنے سے آتا ہوا، کچھ بولنے سے ملا، کوئی بغیر بولے مل گیا۔ اب جب میں وہاں ان کی صحبت میں رہا تو میں نے ان کی صحبت میں رہ کر کے میں نے دیکھا وہ کس طرح سے عبادت کرتا ہے، میں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سے ذکر کرتا ہے، میں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سے اللہ کو مناتا ہے، میں نے بھی منانا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سے نبی کی پیروی کرتا ہے، میں نے بھی پیروی کرنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سے حسنین کی محبت میں جیتا ہے، میں نے بھی محبت حسنین میں اپنے آپ کو جینا سکھا دیا۔ اب میں ان کی قربت میں رہ کر کے اتنا کچھ حاصل کر لیا، میں نے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا کہ اب میرا چراغ ان کے چراغ سے جا ملا۔ اب ان کے چراغ کی روشنی میرے چراغ میں آ گئی ہے، میرا چراغ بھی روشن ہو گیا ہے، اب میرے اندر بھی روشنی آ گئی ہے، اب جینے کی امید آ گئی ہے، اب جنت کی امید نظر آتی ہے، اب قرب الہی کی جنت امید نظر آ رہی ہے، اب قربت مصطفیٰ کی امید دکھائی دے رہی ہے، اب محبت اہل بیت کی امید دکھائی دے رہی ہے، اب غوث و خواجہ کا فیضان دکھائی دے رہا ہے، اب اولیاء اللہ کا کرم نظر آ رہا ہے۔ اب تب سمجھ میں آ گیا کہ ان کی بارگاہ میں آنے سے نا امیدی دور ہوتی ہے اور جنت کی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں میں جا کر کے ہم اپنی نا امیدی کو امیدی سے بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہماری نسبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ والوں سے نسبت رکھا کرو، محبت کیا کرو۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا کر دی جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، موت سب پر آئے گی۔ اللہ پر موت نہ آئی ہے، نہ آئے اور نہ کبھی آئے گی۔ اللہ پر موت نہ آئی تھی
نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، لیکن مخلوق خدا پر موت آئی بھی تھی، آتی بھی ہے اور آئے گی بھی۔ تو مرو ایسا کہ مر کے جی جاؤ، مت مرو ایسا کہ مر کے مر جاؤ۔ مر کے جی جانا یہ کامیابی ہے، اور مر کے مر جانا یہ ناکامی ہے۔ کیسی موت ملی ان کو جو پوری دنیا نذرانے عقیدت پیش کرتی ہے اجمیر جا کر کے، کیسی موت کو انہوں نے دعوت دے کر گلے لگایا، جو آج وہاں جا نہ سکے تو کیا ہوا، گھر گھر ان کے نام سے ہر مہینہ 11ویں کا فاتحہ دلاتے ہیں۔ کیسی موت تھی ان کی جو گردن کٹا دی، نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر دیا۔ ایسی موت ہوتی ہے جو زندگی عطا کر دیتی ہے، ایسی موت ہوتی ہے جو اپنے نماز جنازہ خود پڑھا لیا کرتے ہیں۔ صابر پاک نے نماز جنازہ اپنے خود پڑھا لیا۔ اسی لیے بقائیت حاصل کرو، فنائیت مربے کریں گے تو ہم بھی ٹھان لیا اب جب سزا ہونی ہے تو لو مکمل طور پر، سزا ہی تو نہیں میرے بھائی، کم سے کم کوشش تو کر کے دیکھو، دیندار بن کے تو دیکھو، کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ یہ عمارت نہیں جائے گی، یہ دولت نہیں جائے گی، شہرت نہیں جائے گی، اولاد نہیں جائے گی، مال نہیں جائے گا، حکومت نہیں جائے گی، ساتھ میں کچھ نہیں جانے والا۔ اگر کچھ جائے گا تو آپ کا ایمان جائے گا، آپ کا عقیدہ جائے گا، آپ کا عمل جائے گا، آپ کا کردار جائے گا۔ آپ نے جو دانہ بویا ہے اسی دانے کا فصل وہاں کاٹنے کو ملے گا۔ اگر نیکیاں کی ہے تو وہاں نیکیاں ملے گی، اگر برائیاں کی ہے تو برائی ہی برائی وہاں ملے گی، گناہ ہی گناہ ملے گا۔ کھیلیں گے جوا، جائیں گے جنت جانے کی تمنا رکھیں گے، کیسے جنت جائیں گے؟ یہاں ہم نے جوا میں زندگی گزار دیا ہے، یہاں ہم نے عیش و عشرت میں زندگی گزار دیا ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، ہم نے سنت رسول سے منہ موڑ کر زندگی گزاری ہے، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ کر زندگی گزاری ہے، ہم نے والدین کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، ہم نے اولاد کی غلط تربیت کر کے زندگی گزاری ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر کے زندگی گزاری ہے، ہم نے لوگوں کے مال کو حذف کر کے زندگی گزاری ہے۔ امید کرتے ہیں جنت جائیں گے، نہیں نہیں میرے بھائی، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے ایک روٹی کم کھا لینا، لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی بھوکے نہ رہنے دینا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں اگر کبھی گوشت بنے تو تم اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ دے دینا، تھوڑا سا پانی زیادہ دے کے شوربا بڑھا دینا، تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی کچھ شوربا پیش کر سکو۔ اس کو شوربا ہی دے دو گے تو اس کو اچھا لگے گا کہ اس کا بچہ اس شوربے سے روٹیاں تو کھا لے گا۔ میرے بھائی خود کھاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، خود دیندار بنو، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچو گے، کیسے بچاؤ گے؟ خود بھی دیندار بنو، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بناؤ، یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ماں باپ جب تک حیات ہیں ان کی خدمت کرو، اور جب چلے گئے تو ان کے قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھواؤ، نبی کی میلاد سجا کر ان کو ثواب پہنچاؤ۔ یہی سب اولاد صالح ہونے کی علامت ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے ہم کو ماں باپ سے بہت پیار ہے لیکن ماں باپ کے لیے کچھ نہ کر رہے ہیں، تو یہ پیار نہیں ہے یار، یہ خالی دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔